آخری چیز کہ اس ساری کی ساری چیز میں یونٹی ہماری آپس میں کتنی ضروری تھی. ہم سب ایک آواز پہ تھے اور دوسری سائڈ آپ کے سامنے تھی جو اپنے لوگوں کو مختلف قسم کی کہ لاہور پہ انہوں نے پورٹ بنا دیا، کراچی میں انہوں نے ڈفرینٹ چیزیں بنا دیں. تو وہ ساری کی ساری چیزیں ڈس انفارمیشن کبھی آپ کو جتا نہیں سکتی. آپ کے کچھ حصے کو سیٹسفائی کر سکتی ہیں لیکن قوم کو جتا نہیں سکتی. تو ہم لوگ جس یونٹی کے ساتھ اس ٹائم تھے، ہمیں ابھی بھی اسی یونٹی کے ساتھ رہنا چاہیے. اور اگر کہیں پہ کسی جگہ پہ اس ساری چیز کو جوڑنے میں میڈیا میں، میرا خیال ہے کہ میں خود بطور جرنلسٹ اور میں نے کافی ساری چیزیں دیکھی ہیں، لیکن جس طرح کا مین انفارمیشن منسٹر آپ کے پاس اس ٹائم ہے، میں نے کافی سارے دیکھے ہیں. اس طرح کا پہلے میرا نہیں خیال کوئی آیا ہوگا جس کو جنون کی حد تک ہوتا ہے کہ میں نے ایک ایک خبر کے پیچھے کیسے جانا ہے، سارا کچھ ہے. اسی طرح اور وہ بھی میرا نہیں خیال، وہ کئی دن وہ بھی نہیں سوئے، اسی طرح اپنے کنٹرول روم میں بیٹھے رہے. اسی طرح آئی ایس پی آر اور جس طرح انفارمیشن منسٹری کی اور آئی ایس پی آر کی کوارڈینیشن ہے، جس طرح آئی ایس پی آر نے آپ لوگوں کو، کیونکہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کیا چیز جنگ سے نکالنی ہے اور میڈیا کو دینی ہے، اور پھر کیا چیز ہے جو آپ کو دکھانی ہے اور بتانی ہے. اس میں میرا خیال ہے کہ آئی ایس پی آر واز امیزنگ. اور ابھی بھی کہیں پہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، جس طریقے سے آئی ایس پی آر لیڈنگ رول لیتا ہے اپنی آرم فورسز سے ریلیٹڈ، اور جس طرح آپ کو بتاتا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ پرانے 80 اور 90 کی انہوں نے تمام چیزیں توڑ کے ایک نئے آج کل کے دور کے لحاظ سے جس طریقے سے وہ لے کے جا رہے ہیں، وہ بھی بہت زبردست ہے. اور آپ کے انٹرنیشنل میڈیا نے اس ساری چیز کو اکنالج کیا. یہ نہیں کہ ہم پاکستانی میڈیا کی بات کریں. اس ساری چیز کا ڈیفینیٹلی جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہ کس طریقے سے ایک ایک چیز میں آ کے جی ایچ کیو میں وار کیبنٹ کے ساتھ بیٹھنا، اس کو فائنل اپروول دینا، کس طریقے سے پرائم منسٹر میرا نہیں خیال کہ ہر 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد وہ ان کے ساتھ چیف کے ساتھ اس ٹائم رابطے میں ایک ایک سچویشن کے اوپر مشاورت، ایک ایک سچویشن کے اوپر جس طرح پی ایم نے اس ساری کی ساری چیز کو خود لیڈ کیا، وہ سب کا سب پبلک کے سامنے ہے. اور اسی طرح پریزیڈنٹ ایک چیز مسلسل کہتے رہے کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. پریزیڈنٹ کا پتہ نہیں آپ کو وہ قصہ پتہ ہے کہ نہیں، جب ان کے ملٹری سیکرٹری نے کہا کہ جی آپ کو نیچے بنکر میں جانا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں یہاں رہوں گا، اگر میری شہادت ہے تو میں یہاں پہ اسی جگہ پہ شہید ہونا پسند کروں گا. یہ ہمارے لیڈرز کا رول تھا. نہ ہمارے پرائم منسٹر کسی بنکر میں گئے، نہ ہمارے پریزیڈنٹ کسی بنکر پہ گئے، اور دونوں بالکل پاک فوج کے پیچھے کھڑے رہے. تو آپ سب کا، کیونکہ آپ سب لوگ بھی اس میں شامل تھے، ہماری منسٹری تو چلے تھی لیکن جو ایکچولی اس کے ہیرو ہیں، ہم سب ان کو میرا خیال ہے کہ اگلے دنوں میں ایک ٹریبیوٹ پیش کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی جس کو وہ حقدار ہیں وہ ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو. سر، یہ کیا آپ اس سے تصدیق کریں گے کہ کچھ اطلاعات آ رہی تھی کہ انڈیا شاید پھر پاکستان کے ساتھ پنگا لینے کی غلطی کرنے جا رہا ہے، اور کچھ اس کی ایکسٹرا موومنٹ نظر آ رہی تھی، یا اطلاعات تھی کہ بارڈر کی طرف اس کی فوج کی ایکسٹرا موومنٹ ہے؟ کیا یہ حقیقت میں ہے یا صرف افواہیں ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ کشمیر سائڈ پہ انہوں نے پھر کوئی ڈرامہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جو ہم نے پہلے سے پکڑ لیا اور کافی حد تک ان کو انفارم بھی کیا. لیکن میرا ذاتی رائے ہے، وہ جس پوزیشن میں ہیں
ان کو ہمارے جس لیول پہ ہم لاسٹ ایئر تھے ابھی اس تک پہنچنے میں کافی ٹائم لگے گا. میں اس سے اگلے سال کی بات نہیں کر رہا جو ہمیں 1 سال ملا ہے, لیکن جس لیول پہ ہم لاسٹ ایئر تھے ابھی ان کو اچھا خاصا ٹائم لگ جائے گا تاکہ اس لیول کو پہلے ٹچ کر لیں. باقی ابھی ان کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ اس طرح کی چیز سوچیں بھی. سر رانا عثمان نیوز ہے. سر یہ بتائیے گا کہ مڈل ایسٹ کی صورتحال بھی تبدیل ہو رہی ہے اور ہمارا ایک دوست ملک جو ہے وہاں پر ہمارا ایک دشمن ملک جو ہے وہ آ چکا ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں وہاں سے بھی اب خطرہ ہے؟ میرے خیال ہے اس کا مفا آپ کو زیادہ بہتر جواب دے گی, لیکن ہمیں اللہ کا شکر ہے نہیں کہیں سے بھی خطرہ. منیر صاحب, عزیز الوی نواوت سے, مارکہ حق تو پاکستان کا, پاکستانی قوم کا بہت بڑا ایک پرائیڈ ہے, ایک پرائیڈ ڈے ہے. تو اس حوالے سے آپ ہمارے ملک میں اندرونی جو اتحاد ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیونکہ قوم آج متحد ہے, تو یہ ایک امپورٹنٹ موقع ہے جس پر ہمیں مارکہ حق کی اسپرٹ کو, بنیان مرصوص کی اسپرٹ کو کس طریقے سے اپنی آئندہ کی جو ہمارے ڈیز ہیں, ہمارے ایونٹس ہیں, جو ہماری اگلے قومی یکجہتی کے معاملات ہیں, ان میں کیسے لے کر چلنا چاہیے؟ دیکھیں, انٹیریئر منسٹری اور ہماری سب کی جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری ذمہ داری ہے کہ انٹرنل سیکیورٹی اور انٹرنل اسٹیبلٹی یہ دونوں چیزیں ہم نے میک شور کرنی ہے کہ اس ملک میں قائم رہیں. اور اس کے لیے ہم لوگ سب مل کر ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. اگر کوئی ملک کے لیے اور ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے 2 قدم آگے بڑھے گا, ہم 4 قدم آگے بڑھیں گے. لیکن اگر کوئی دنگا فساد, کوئی یہ سوچے کہ جی صرف مظاہروں سے اور چیزوں سے ہوتا ہے, تو وہ اسٹیبلٹی کے کسی بھی صورت میں کیٹیگری میں نہیں آتا ہے. تو میں تو صرف یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے کام کرے گا, ہم ہر دن دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں اور ہر دن اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم اس ملک کو آگے لے جائیں اور اس چیز سے نکلیں جو آلریڈی ہمارے پچھلے کئی سالوں سے مسلسل چل رہی ہیں. تو ہم اس میں بہت کلیئر ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ اسی طرح رہیں گے. سر اظہر فاروق وائی نیوز سے. سر مارکہ ایک یقیناً پاکستان کی بہت بڑی جیت, بہت بڑی خوشخبری نوید. ایک اور جو خوشخبری قوم دیکھنا چاہتی ہے, سننا چاہتی ہے, جس میں فیلڈ مارشل کے ساتھ آپ کا بھی مین کردار ہے, وہ ایران امریکہ معاہدہ ہے. اس کی نوید کب تک ہمیں سننے کو ملے گی؟ میں صرف اتنا کہوں گا, آپ فیلڈ مارشل کی لیڈرشپ پہ بلیو رکھیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں اور کریں گے, اور اگر آپ بلیو کریں گے تو مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ رزلٹ بھی آپ کو بہت اچھا اور جلد ملیں گے. اور جس طریقے سے یہ کمبینیشن پرائم منسٹر کا اور ان کا اور پریزیڈنٹ کا سب کا ہے, اللہ تعالیٰ ایسے رکھے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بہت سارے رزلٹس ہیں جو ہم کبھی ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے, وہ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. نقوی صاحب, مدثر چودھری ہوں, دا ڈیسٹینیشن سے. آپ نے سب کا ذکر کیا, خراج تحسین پیش کیا, خود کا نہیں کر سکتے تھے تو وہ ہم آپ کو پیش کرتے ہیں. آپ نے بھی جس انداز میں ڈیل کیا ان دنوں میں, وہ بھی خراج تحسین پیش کرنے کے لائق ہے. وہ 2 سوال ہیں. ایک, ابھی یو پی کے الیکشن ہوئے ہیں اور الیکشن میں ٹوٹلی کمپین اینٹی پاکستان چلائی گئی اور آپریشن سندور کو جاری رکھنے کے حوالے سے واضح پیغامات دیا گیا. اگر اس کو جاری رکھا جاتا ہے یا دوبارہ کوشش کرتا ہے تو آج کے دن کیا پیغام دیں گے آپ انڈیا کو؟ اور دوسرا, آج ایک اور چیز جو ہے وہ دوبارہ سے پھر یاد کرا دیجئے کہ سیز فائر جو ہے وہ کس کے کہنے پہ ہوا تھا, کیونکہ انڈین حکومت, اس کا میڈیا جس کو ڈیفینیٹلی مودی میڈیا کہا جاتا ہے, وہ آج بھی ماننے کو تیار نہیں کہ سیز فائر کی درخواست انہوں نے کی تھی. آئی تھنک میں ان چند لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے
ساتھ بیٹھ کے یہ وٹنس کیا کہ کس طریقے سے انہوں نے ایک ملک کو نہیں کانٹیکٹ کیا, انہوں نے کافی ملکوں کو کانٹیکٹ کیا, اور میں اس چیز کا خود راوی ہوں. اور مسلسل کئی گھنٹے ہمیں فون آتے رہے, اور ہمارا بالکل مقصد یہی تھا کہ ہم ان کو ایک دفعہ پورا کا پورا سبق سکھا دیں. اور انہوں نے امریکہ کے ساتھ مسلسل رابطہ کیا اور مسلسل بار بار ان کو فون کرتے رہے. ایک ان کے جو صاحب ہیں وہ تو آئی تھنک اس نے تو 10-12 دفعہ ایک شخصیت کو فون کیا, اور اس نے خود کہا کہ وہ تو مجھے بار بار فون کر رہا ہے. تو اس میں کلیئرٹی نہیں, 100% کلیئرٹی ہے کہ جس طریقے سے ایک تو ہوتا ہے کہ ریکویسٹ کرنا, ایک ہمارا ورڈ ہے ترلے منتیں کرنا, اور اس میں میرا خیال ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا رول بڑا کلیدی تھا, اور وہ بہت کلیئر تھے. میرا خیال ہے کہ اگر انڈیا کو کسی کا, ہمارا تو اللہ کا شکر ہے ان کے ساتھ ایک تعلق ہے پاکستان کا امریکہ کے ساتھ, ان کے ساتھ, لیکن اگر امریکہ کو کسی کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان کی جان بخشش کرائی تو وہ امریکہ نے کرائی. السلام علیکم, محمد علی جا فرید خان, بول ٹی وی سے. اچھا سر, مارکا حق میں جو ہمیں عظیم کامیابی ملی اس کا جشن تو پوری قوم منا رہی ہے. مجھے یہ بتائیے گا, ایران امریکہ مذاکرات کے تناظر میں ہندوستان نے اس معاملے کو ڈی ریل کرنے کے لیے بارڈر پہ کوئی کوشش کی, یا اس حوالے سے آپ کو اطلاعات تھی؟ کیونکہ یہ ایسی چیز تھی جس کو کہیں نہ کہیں بہت سارے لوگ ڈیمیج کرنا چاہتے تھے کہ یہ معاملہ حل نہ ہو اور پاکستان کا کلیدی کردار جو ہے وہ ڈیمیج کر سکیں. انہوں نے جو کوشش کرنی تھی کر لی, ہماری اپنی کوشش ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کا بھی رزلٹ دیں گے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ وہ ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ ایک دفعہ سوچے گا, بیکاز ان کے لیے جو پچھلا رزلٹ ہے وہی ہضم کرنا مشکل ہوا ہے. تو انشاءاللہ ابھی ان کے لیے ایک بہت مشکل چیز ہے کہ اس کو سوچ بھی لیں. سر محمد ظریف, ہم نیوز سے. سر مارکا حق ایک بہت بڑی کامیابی ہے, اور آپ سمیت جو پوری قیادت ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہے. لیکن سر اب پاک ایران مذاکرات بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے, لیکن اب وقت آ گیا ہے سر کہ ہم ایک مارکا جو ہے وہ معیشت کا بھی جیتیں, اور پاکستان کو ان ملکوں کی صفوں میں لا کے کھڑا کریں جو ملک ترقی یافتہ ممالک ہیں. تو اس میں سر جتنے بھی نقب لگتے ہیں معیشت کے حوالے سے, جو لوگ ایسے اقدامات کرتے ہیں جو معیشت کو نقصان پہنچاتے ہیں, سر ان کے خلاف بھی اقدامات کب تک ہوں گے سر؟ دیکھیں, ہم ہارڈننگ آف اسٹیٹ کے اوپر جو ہے وہ اچھا خاصا کام کر رہے ہیں. یہ اب میں ایک نئی بحث میں جانا نہیں چاہتا ہوں, لیکن طلال صاحب آپ کو اگلے دنوں میں بہت ساری چیزیں جو ایکسپلین کریں گے ریلیٹڈ ٹو ہارڈننگ آف اسٹیٹ, اور جس میں ہم رول پلے کر سکتے ہیں, جس طرح آپ نے اکانومی کا کہا, سارا کچھ کہا. اب میں مثال دیتا ہوں کہ ابھی اسلام آباد میں ہم نے تقریباً 1000 ارب کی پراپرٹی زمین سرکاری ریکور کی ہے, جو ان لوگوں سے جو 2 دفعہ ایک دفعہ اس کی جو پیسے وہ لے چکے تھے. اب لوگ اس کو جس طرح مرضی پورٹریٹ کر لیں, میں آپ کو چیلنج کر سکتا ہوں کہ ایک بندے کا ریکارڈ ہمارے پاس ہے, اور میں آپ سب کو کہوں گا کہ آپ جا کے کسی بھی ٹائم, یا میں کسی ایک بندے کا نام لیں اور آپ وہاں پہ آ کے دیکھ لیں کہ جی یہ اس کو پیسے ملے ہوئے ہیں کہ نہیں ملے ہوئے. اگر وہ پھر بھی نہ جگہ چھوڑے, ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, تو اس کے اوپر انلیگل آکوپینٹ اور کچی آبادی جو ہے اس کا سارا چیز انشاءاللہ تعالیٰ صاحب کو اگلے دنوں میں بتائیں گے. لیکن ہم اپنا رول انشاءاللہ تعالیٰ, تو 1000 ارب کی وہ پراپرٹی ہے جو ہم ریکور ابھی کی ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہم کرنے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے آنے والے دنوں میں آپ کو اس کے بارے میں تفصیلاً اپڈیٹ کریں گے. سر ایک ماہ اس کے بعد اچھا سوال لیں. اچھا سر یہ بتائیے کہ مارکا حق میں تو ہماری کامیابی سب نے دیکھی, ایک اور محاذ جو ہے وہ افغانستان کا کھلا ہوا ہے, اور اس میں کبھی شدت آ جاتی ہے, کبھی وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے. وہ محاذ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کب تک جیتیں گے؟ دوسرا سر آپ نے پراپرٹی کی بات کی ہے, تو ون کانسٹیٹیوشن کا معاملہ جو ہے اس کو بھی بڑی آئپ ہے, اور وہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح ریکارڈ سب کا ہے, تو ان لوگوں کے پاس بھی تمام ریکارڈ موجود ہیں کہ انہوں نے پیمنٹس کی ہوئی ہیں. اس حوالے سے بھی کچھ کہیں گے؟ اگر تو سی ڈی کو میں اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ پورا طلال صاحب
یا ہم لوگ ذرا ایک دفعہ 8 تاریخ گزر جائے، کمیٹی ہو جائے، تو پھر ڈیٹیل میں اس کے پاس جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ افغانستان کے اوپر ہم بڑے کلیئر ہیں، اگر ملک میں ہمارے دہشت گردی ہوگی اور افغانستان اس میں ملوث ہوگا تو اس کا پورا جواب ان کو ملے گا۔ سر محمد عثمان مغل پبلک نیوز ٹی وی چینل سے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جس طرح ابھی انہوں نے بتایا کہ بھارت کے خلاف جب بھی آپ جنگ کا اعلان کرتے ہیں، جس طرح بھی ہوا کہ ہم نے جنگ جیتی بھی ہے، افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی ہے، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ہمارے ملک کے اندر جو دشمن موجود ہے، ہماری صفوں میں جو لوگ موجود ہیں، ان کے خلاف کب تک جو ہے وہ آپ کریک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ افغانیوں کے حوالے سے جو آپریشن شروع کیا گیا تھا وہ اس وقت سست روی کا شکار ہے، اور بہت ساری چیزیں یہ بھی سامنے آئی ہیں کہ پاکستان کے اندر سے ان کے سہولتکار موجود تھے، ان کے خلاف کب کارروائی؟ پہلی بات یہ کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میڈیا پہ کوریج کم ہو گئی ہے، لیکن افغان مسلسل جا رہے ہیں اور ڈیلی جا رہے ہیں اور ہزاروں کی نمبرز میں جا رہے ہیں۔ وہ جو ڈیلی ہمارے پاس نمبر ہوتا ہے، اگر آپ چاہیں گے تو آپ کو انٹیریئر منسٹری شیئر کر لیا کرے گی، تو وہاں تو کہیں سست روی نہیں ہے، لیکن ڈیفینیٹلی پہلے تعداد بہت زیادہ جا رہی تھی بیکاز زیادہ تھے، اب پرسنٹیج بھی بہت کم ہو گئی ہے۔ سر آسیہ کوثر، جی ٹی وی نیوز سے، پاکستان کو جس طرح سے سفارتی سطح کے اوپر کامیابی حاصل ہو رہی ہے، ڈیفینیٹلی وہ انڈیا کو جو ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی، اور انڈین چینلز جو ہیں وہ خود چیخ چیخ کے یہ بات بتا بھی رہے ہیں۔ تو اب ایک طرف امریکہ اور ایران کے مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور اس میں پاکستان کردار ادا کر رہا ہے، دوسرا پاکستان کے اندر خود بڑے امپورٹنٹ ایونٹس جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، جیسے پی ایس ایل ہے۔ ایسی سچویشن میں ڈیفینیٹلی انڈیا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی حرکت کرنے کی لازمی کوشش کرے گا، اسپیشلی بلوچستان اور کے پی سائڈ کی اگر ہم بات کریں، کیونکہ انڈیا اور جو افغانستان کا گٹھ جوڑ ہے وہ ظاہر ہے سب کے سامنے ہے، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا ہم جو ہے وہ تیار ہیں، اور اس معاملے کے اوپر انڈیا کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے کیا پاکستان تیار ہے؟ پھر آپ کہیں گے کہ ایک ہی بات رپیٹ کر رہا ہوں بار بار، میں صرف آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ بلوچستان میں اور کے پی کے میں بہت ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، بٹ اس ٹائم پہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کتنے ان کے اٹیکس ہیں جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز آپ کے پاس ہونے سے پہلے اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں، وہ درجنوں میں ہیں، ڈیلی کی بنیاد پر ہیں۔ لیٹ سے کہ اللہ نہ کرے ایک اٹیک ہوتا ہے تو 9 وہ اس سے پہلے پکڑ ہیں، تو بٹ وہ ڈیفینیٹلی وہ نہیں بول سکتے، وہ اس طریقے سے نہیں کر سکتے، اور کچھ سیکیورٹی ریزنس کی وجہ سے نہیں بتا سکتے، بٹ اس ٹائم پہ اگر آپ بلوچستان میں بھی دیکھیں اور کے پی کے میں بھی دیکھیں، خاص طور پہ جب سے افغانستان والی چیز ہوئی ہے کے پی کے میں، بہت حد تک بلوچستان کے ڈائنامکس فرق ہے، وہاں ڈفرینٹ طریقے سے لڑائی چل رہی ہے، لیکن کے پی کے میں بہت حد تک کمی آئی ہے، بیکاز افغانستان کو پتہ ہے کہ اب وہ کوئی بھی چیز کریں گے تو اس کا جواب ملے گا ان کو۔ جی سر، عمران مختار نیشن سے۔ سر یہ جو ہمارا انٹرنل کنفلکٹ چل رہا ہے اس پہ، لیکن جو ڈیٹا ریویل پچھلے 4-5 ماہ کا دیکھیں تو بلکہ پچھلے 1 سال کا، تو یہ انسیڈنٹس جو ٹیررزم انسیڈنٹس ہیں وہ بڑے انکریز ہوئے ہیں پیسج آف ٹائم، اور اس پہ ایک انٹیریئر منسٹری نے نیب بنایا تھا، پھر وہ نیشنل ایکسپلین ریوائز بھی ہوا، لیکن اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی، کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ اس کی کیا امپلیمنٹیشن ہے، کیا ہو رہا ہے، اس پہ ذرا کو بریف کریں۔ جو ریپیٹ کرتے ہیں، سوری، نیشنل ایکشن پلان پہ نہیں، میرا خیال ہے کہ کل پرسوں بھی سیکرٹری صاحب نے میٹنگ کی ہے، میں خود اس کو مہینے میں 1 دفعہ کر لیتا ہوں، طلال صاحب کرتے ہیں، ہم سارے اس پہ لگے ہوئے، اور آپ کو بہت جو امپلیمنٹیشن تھی لیٹ سے کہ اگر وہ اتنی تھی تو اس ٹائم اتنی ہو چکی، بہت بہتر ہو گیا، اور اس کے بعد پھر اینڈ میں پی ایم کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں جی سر، آپریشن بنیان المرصوص میں جو پاکستان کو جس طریقے سے کامیابی ملی، پوری قوم اس وقت فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو مبارکباد پیش کر رہی ہے۔ یہ بتائیے گا جو انڈین حکام ہیں وہ آج بھی جو ہے وہ مختلف طریقوں سے یہ بات کرتے ہیں، سوشل میڈیا اکاؤنٹس استعمال کرتے ہیں، ٹویٹر اکاؤنٹس استعمال کرتے ہیں، اس پہ کہتے ہیں کہ جو آپریشن سندور ہے وہ جی جاری ہے، وہ ختم نہیں ہوا ہے۔ یہ بتائیے آپ کے پاس کیا پلان ہے بھارت کو جواب دینے کے لیے؟ وہ جو مرضی کہتے رہیں، ہمیں تو فرق نہیں پڑتا، لیکن میں ایک چیز بتا سکتا ہوں کہ وہ ابھی سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ جو پچھلا والا ان کا اوپر دھبا لگا ہوا ہے وہ ابھی وہ پورا نہیں کر سکے، آج تک وہ اس کے اوپر ایکسپلینیشن دیتے پھر رہے ہیں، تو اگلی دفعہ کریں گے تو میرے خیال میں ان کو 4 گنا زیادہ پڑ جائے گی، تو وہ بالکل ہی ان کے لیے کام خراب ہو جائے گا، تو میرا نہیں خیال۔ آخری سوال، میرا نام صدام مانگٹ ہے، 365 نیوز سے۔ آپ نے ابھی کہا کہ
کہ کافی سارے جو ٹارگٹ ہیں انڈیا کے ہم نے لاک کیے ہوئے تھے، تو وہ تو ہمارا جدی دشمن ہے، تو وہ کیوں نہیں ان کو تباہ کیا؟ سیز فائر ہو گیا ورنہ وہ ہو جانے تھے. اور شامل کریں گے شارٹ بریک.